قرآن کریم پڑھتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے نبی ابراہیم اور اے میرے رسول اسماعیل، اس گھر کو بنایا ہے تو تم دونوں اس کو پاک کرو، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کر دو۔ تو ان دونوں نے پاک کیا، لیکن احباب گرامی پھر مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ کعبہ اس میں بت سجا دیے گئے، بتوں کی نجاست اس میں داخل کر دی گئی، تو پھر اللہ نے کہا تھا ان طہرا، تم دونوں پاک کرو اس کو۔ تو پھر وہ دونوں آئے جن میں سے ایک کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ایک کا نام علی المرتضیٰ ہے، پھر وہ دونوں اس کعبہ میں داخل ہوئے، ان طہرا کے حکم کے تحت پھر ان دونوں نے اس کعبہ کو پاک کیا۔ پھر آسمان کی آنکھ نے دیکھا، سارے مسلمان جھوم گئے کہ اب بھی کوئی دونوں اس کعبے کو پاک کر رہے ہیں، تو اب بھی انہی کو ہونا چاہیے تھا جن کو خدا نے کہا تھا کہ تم دونوں اس کو پاک کرو، اب بھی کوئی دو وہی ہوتے جو انہی میں سے ہوں۔ پھر دیکھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد اور علی علیہ السلام کعبہ کو پاک کر رہے ہیں، اور پھر ایسا پاک کیا کہ پاک ہی کر دیا، قیامت تب اب کوئی نجاست کعبہ کے قریب نہیں پھٹک سکتی، کیونکہ پھر اللہ نے اس کو اپنے رسولوں کے خاتم، نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، اور پھر حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، جو کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اخی ہیں، جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پاک بھائی بھی ہیں اور داماد پیمبر بھی ہیں، زوج سیدہ پاک بی بی بطول بھی ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی بھی ہیں، اور لخت جگر جناب ابو طالب علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے اس کو پاک کیا اور پاکیزگی پھر دوام حاصل کر گئی۔ تو خداوند لم یزل ہمیں اس کعبہ کی حقیقت سے بھی آشکار ہمارے اوپر وہ حقیقت فرمائے، اور ہمیں قرآن اور پنجتن پاک کی معرفت سے بہرہ ور فرمائے۔